کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا یوٹیوب پہ جو دم رقیہ وغیرہ کسی نے شیئر کیے ہوتے ہیں تو کیا وہ ہم کسی بھی دم کو سن سکتے ہیں یا وہ بھی کسی کی اجازت کے ساتھ ہی سننا چاہیے؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ یوٹیوب پہ عام طور پہ رقیہ یا دم کسی نے شیئر کیا ہوتا ہے تو ویسے ہی کوئی بھی دم ہر کوئی سن سکتا ہے یا وہ بھی کسی کی اجازت کے ساتھ سننا ضروری ہے؟ میرے خیال سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روحانی مریض ہے، جیسے شیطانی بیماری ہے، اس کو کوئی جادو یا نظر بد، تو اس کو ویسے ہی سن لینا چاہیے یا کسی سے پرمیشن لے کے سنیں؟ تو بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ للذین آمنوا ھدی و شفا، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا بھی سبب ہے اور شفا کا بھی سبب ہے۔ تو اس آیت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اور دوسری جو قرآن مجید میں آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کے لیے، ہدایت کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو قرآن کو کہیں سے بھی پڑھنا یا سننا شفا کے حصول کی نیت سے، شفا حاصل کرنے کی نیت سے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک دو باتیں یہاں پہ غور طلب ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے پہلے سے ہی، یعنی اس کو دورے پڑتے ہیں یا اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ قرآن سنتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، جیسے جن لوگوں کے ساتھ شیطانی اثرات یا جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ قرآن سنتے ہیں، بعض دفعہ تو ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تو ان کو اجازت لے لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پھر ایک اور بات کہ ایسے لوگ جو مریض ہیں اور علاج ان کا چل رہا ہے تو وہ لوگ ان کو چاہیے کہ جب وہ اگر علاج کے طور پر بھی کسی نے بتایا ہے، جن کو دورے پڑتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، ویسے عام طور پہ کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں، لیکن جن کا علاج چل رہا ہے اور جن کو حاضری ہوتی ہے، دورے کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ کسی کی موجودگی میں سنیں، کوئی ان کے پاس ہو، کوئی بیٹھا ہو، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بھائی بہن، یا گھر میں ہی چاہے ہیں تو وہ اپنے کمرے میں سننا چاہ رہا ہے تو گھر میں اس وقت کوئی ہو، اس کی موجودگی ہے تو پھر وہ سنیں، اکیلا نہ سنیں کہ اگر اس کی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو اس کو کوئی دیکھنے والا ہو۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی عام طور پہ آپ کا دل کر رہا ہے دم سننے کو، تو بھائی کوئی حرج نہیں ہے، قرآن سنیں، آپ کھلا سنیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔ اس میں ایک میں آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بتاتا ہوں، جیسے وہ مطلب کبھی کبھی انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں نا کہ یار وہ سننا چاہ رہے ہیں، اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ کچھ سنے اور ایسا سنے کہ جو اس وقت اس کو جس چیز کی ضرورت ہے، یعنی کبھی ہماری فیلنگز ایسی ہوتی ہیں، ہم اداس بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوتا، کسی نے کوئی دھوکہ کیا ہے یا کسی نے ہمارے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں رہا، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو اداس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت اپنی اداسی کو، یا کسی نے بہت تنگ کیا ہے اور آپ اداس ہو گئے، غموں کے مارے ہوئے ہیں، تو آپ سورۃ یوسف کی تلاوت سن لیں تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، خصوصاً اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو تو، کہ بھائیوں کا تنگ کرنا، تکلیف دینا اور پھر غموں کے پہاڑ ٹوٹنا باپ کے اوپر، یعقوب علیہ السلام پر، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو واپس لے کر آنا، تو وہ ایک تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے کہ یار دنیا ہے ہی ایسی ہے، دنیا میں تو تکلیفیں ہی ہیں، غم ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر اچھا اجر دیتے ہیں۔ پھر کبھی آپ بیٹھے ہیں کہ آپ کو دلی طور پہ سکون نہیں مل رہا، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر بے سکونی، بے چینی ہے، تو اس وقت آپ کیا کریں؟ جو ابن تیمیہ کرتے تھے رحمہ اللہ، کہتے ہیں جب شیطانی ارواح میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتی تو میں آیت سکینہ سنتا، مجھے سکون ملتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے سکون کا، سکینت کا ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں میں وہ آیتیں سننے لگتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، ڈپریشن ہے، نظر بد کی وجہ سے آپ متاثر ہیں، اداسی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، جس طرح کی آپ کی فیلنگز ہیں، اس وقت اس طرح کی چیز آپ سننا شروع کر دیں تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو صرف ان لوگوں کے لیے درست نہیں جو لوگ جو جادو ہے، جن پہ حاضری ہوتی ہے اور بہت تکلیف ہونے لگتی ہے، دورے کی کیفیت ہونے لگتی ہے، تو وہ ہر دم جو ہے وہ نہ سنیں، خصوصاً آیات اخراج جو ہیں یا وہ آیتیں جن میں جنات کو عذاب کا ذکر ہے، تو وہ آیات نہ سنیں، کسی کی موجودگی میں سنیں یا اجازت لے کر آپ سنیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔